السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آج اس طرح کی ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے، اور آج ایک اہم ٹاپک ہے جو 2-3 روز سے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے، اور میں بھی ضروری سمجھا ہوں کہ اس پر کچھ لفظ کشائی کروں اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کا اہم پیغام لے کر کے آؤں۔ اور آج کے اس دور پر فتن میں جو حالات لوگوں کو ہو چکے ہوئے ہیں، اور نفس کی جو تباہ کاریاں اور بدکاریاں جس کی سبب بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان پر کنٹرول کرنا اور اس کی گرفت کرنا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے۔ معاملہ ہے لکھنؤ کے مریاؤں گاؤں کا، جہاں ایک عشرت پروین نام کی ایک خاتون تھی۔ موبائل اسکرین پر فوٹو میں دکھا رہا ہوں، آپ انہیں دیکھیں۔ عشرت پروین نام کی یہ لڑکی کچھ دنوں تک ایک لڑکی سے تعلقات قائم کرتی ہے جس کا نام پشپندر تیواری کر کے بتا رہا ہے، جو جم ٹرینر تھا، یعنی کہ یہ جم میں لوگوں کو اور بچوں کو جو ہے نا وہ ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ تو یہ عشرت پروین نام کی لڑکی اس میں جم ٹریننگ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان عشق اور محبت اور الفت کی بات ہوئی اور محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنے دین سے غداری کیا، اپنے نبی سے غداری کیا، خدا کی ایمان سے غداری کیا۔ ساتھ ساتھ میں وہ ماں جو اپنے شکم میں 9 مہینے پرورش پا کر کے اس کو ہر دکھ اور ہر ستم کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا، جوان کیا، ہر آندھی اور طوفان میں اس کا ساتھ کھڑا رہنے والا وہ ماں باپ، اس کے ساتھ بھی بے وفائی کیا اور مردانی کیا، اور وہ ان تمام چیزوں کو روندتے ہوئے جس کو اپنا ہم سفر، ہم زندگی اور کائنات اور دنیا کی ہر ایک چیز مان چکی تھی، جو پشپندر تیواری۔ معاملہ کیا ہوا، کچھ دنوں تک اس نے اس کے جسم کے ساتھ، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا، کھلواڑ کیا۔ جب اس کے دل بڑھ گئے، من بڑھ گئے، طبیعت بڑھ گئی، تو پھر اس نے قتل کر کے کچرے کے ڈبے میں اس کو پھینک دیا۔ اور یہ معاملہ ہندوستان میں 1-2 نہیں ہے، بلکہ ایک پیپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سن 2020 یا 21 کا سروے ہے، جس میں ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 8 لاکھ ایسے مسلمان کی عورتیں، ہمارے مسلمان کی عورتیں، ہماری مسلمان کی بیٹیاں جو اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں دنیاوی اور اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ جایا کرتی ہے، 1-2 نہیں بلکہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہوئی ہیں، کافروں کے بستر کی زینت بن چکی ہوئی ہے۔ کبھی یا تو بوائے فرینڈ کے نام پر، یا پھر لیونگ ریلیشن کے نام پر، یا کپل کے نام پر، یا پھر جو آج جگہ جگہ پر زنا کے اڈے کھولے گئے ہیں، وہاں پر جا کر کے اپنے منہ کالے کروا کر کے آج ہمارے مسلمان کی عورتیں، ہماری بیٹیاں اس طرح کر کے اپنی دین، آبرو، ماں باپ، عزت، ہر ایک چیز کے ساتھ کھلواڑ کر کے وہ عورتیں تمام چیزوں کو روندتے ہوئے وہ غیر مسلموں کے بستر کی زینت بنی پڑی ہوئی ہے۔ معاملہ کیا ہوا، آج ایک نہیں سینکڑوں ایسی عشرت پروین جو دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، اور بعد میں اسے کچھ بھی نہیں ملا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لینے سے بہت بڑا نام اور بہت بڑا کمال، اور میں ان لڑکوں کو میں دعوت فکر اور لمحے فکر میں دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اس بات کو کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ باوفا نہ رہی، جو لڑکیاں اس سے بڑھ کر دین کے ساتھ باوفا نہ رہی، یقین مانے کہ وہ کبھی آپ کے ساتھ بھی باوفا نہیں رہی، کیونکہ اس کو دھوکہ دینا اس کی فطرت، اس کی خون، اس کے نفس کے ساتھ۔ وہ بنت حوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا تھا، آج یہ بنت حوا، یہ عورتیں، یہ لڑکیاں مردوں کے سکون چھیننے کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہوئی ہے۔ آج کوئی ایسا مرد نہیں ہے، کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو آج اس بیماری سے نہیں جوجھ رہا ہے، اس پریشانی سے نہیں پریشان ہو رہا ہے۔ آج ہر کوئی اپنے ازدواجی زندگی میں بکھرا پڑا ہوا ہے، آج کوئی اپنے ازدواجی زندگی میں خوش ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ مقام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت ہے، قرآن کریم نے اعلان کیا کہ مرد حاکم ہے، شوہر تمہارا حاکم ہے، تم محکوم ہو، ہر اعتبار سے تم کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا،
हजरत आदम को पहले पैदा किया, अक्ल तुमको कम दी गई, मर्द को अक्ल ज्यादा दिया गया। बाहर की हर मुशक्कत झेलने की कुव्वत मर्द को अल्लाह ने दिया है, तुमको कम दी गई है। उसके बावजूद भी औरतें आज की खातून क्या करती है, वो खुद हाकिम बनती है, अपने शौहर को महकूम बनाती है। जाने के जिस घर में मर्द हाकिम नहीं है, जाने के वो घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता है, वो घर तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब क्या समझती है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज ये 8 लाख मुसलमान की बेटियां मुर्तद होकर के काफिरों के बिस्तर की जीनत बन गई। वजह कौन है? इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस समाज का कल्चर आज किस दहाने पर जा रहा है, कभी आपने सोचा है? दर्द होता है, दुख होता है इन बातों को जब अपनी बेटियों को हम जब ये सुनते हैं। इससे पहले एक और खबर आई थी रुबीना खातून के नाम से, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर। खैर अभी वो जिंदा है, लेकिन यकीन माने कि अल्लाह उसकी मौत और उसकी जिंदगी की हिफाजत फरमाए। और लेकिन याद रखें कि इस तरह के मामला ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। कुछ दिनों तक रहा, फिर जब उसके दिल और मन भर जाते हैं तो फिर वो, क्योंकि लव जिहाद चल रहा है ना, आज मुसलमान की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। इससे शर्म की बात क्या होगी? और आप कहते हैं कि वो भी मुसलमान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो आइए हम कुरान का एक हवाला में पेश करता हूँ, गालिबन सूरह बकरा की ये आयत है। आज ही मैं सूरह बकरा शरीफ की तिलावत कर रहा था तो अचानक मेरी नज़र इस आयत पर पड़ी, तो इसको मैं एक थोड़ा सा अंडरग्राउंड किया और मैं इसको आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। तो कुरान करीम की आयत क्या है, आप सुने। वला तनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबतकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मगफिरति बिइذनिही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। कंजुल ईमान हुज़ूर आला हज़रत मुस्लिम का तर्जुमा क्या किया कि और मुशरिक औरतों से निकाह न करो, यानी कि जो बुतों की पूजा करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो मुशरिका है, उन औरतों से निकाह न करो। ये मुसलमान मर्दों और लड़कों को ये हुक्म दिया गया रब के जानिब से। अब आप मुसलमान हो तो कुरान की इस हुक्म पर अमल करो, वरना आप अमल नहीं करते तो खुद अपने ज़मीर और अपने गिरबान में झांक करके देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। क्या आप सही माने में इस्लाम के जर्रा बराबर भी आपके अंदर इज्जत है कि नहीं है? आप खुद सोच करके देखिए। उसके बाद आगे इसका तर्जुमा कहता है कि मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाए, जब तक वो मुसलमान न हो जाए, जब तक वो कलमा न पढ़ ले, उस वक्त तक उनकी शादी न करो। उसके अलावा और कहा गया और बेशक मुसलमान लौंडी का माना यहाँ पर ये कर ले कि नौकर। अब हम इससे भी हम जरा थोड़ा सा और नीचे हम लेकर के आते हैं, जिसे हम घर के साफ सफाई करने के लिए किसी हम औरत को, गरीब औरत को हम रखते हैं। कुरान ने कहा कि और बेशक मुसलमान लौंडी, वो मुसलमान नौकर बेहतर है मुशरिक औरतों से, मुशरिका औरतों से, जिसके ऊपर तुम्हारा दिल आया है, जिसे तुम बड़े वो कहते हो ना कि मोहब्बत किसी से भी हो जाती है, और मोहब्बत अंधी चीज होती है। ओ यारो, जब मोहब्बत हो जाती है तो माना कि अंधी हो गई। अब मोहब्बत अंधी है, मोहब्बत करने से पहले तो अंधा नहीं था ना, उस वक्त तो अखियां खुली थी ना, उस वक्त तुम्हारा दिल और जमीर जिंदा था ना, उस वक्त तो फैसला ले सकता था ना कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं कि हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमारा दीन उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमारा मुआशरा, हमारी माँ और बाप, हमारे लिए वो औरतें, वो लड़कियां बेहतर होगी कि नहीं होगी। उस वक्त तो तू सोच सकता था ना, उस वक्त तुम्हारी अक्लें खुली हुई थी ना। बाद में तुम ये कह रहे हो ना कि इश्क अंधी होती है, हमने इश्क कर लिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आंख जब खुली हुई है ना, उस वक्त ये बात को सोचो कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ कि मुकम्मल वीडियो को देखें ताकि आपका ज़मीर जिंदा हो सके। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, अगरचे वो तुम्हें भाती हो और मुशरिकों के निकाह में न दो, और अपनी बेटियों को मुशरिकों
جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے. بے شک مسلمان جو غلام جو ہے عورتوں سے کہا گیا ہے. جو آج ہندو لڑکوں کو کس بنا پر آپ محبت کرتی ہیں؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. آپ کا پوائنٹ بیسک کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, بنگلے ہے, اس کے پاس آپ کا مطلب موٹیویشن, آپ کا موٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا خاندان کا ہے, بڑا اچھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سارا کچھ بینک اس کے پاس, پیسے اس کے پاس, نوکر چاکر اس کے پاس, بنگلہ اس کے پاس, گاڑی اس کے پاس, دنیا کی ہر آرائش ہر آرام اس کے پاس. اس کے باوجود قرآن کا کہتا ہے کہ اگر وہ مشرک ہے, اگر وہ مورتیوں کی پوجا کرنے والا ہے, ایک خدا سے ہٹ کر کے کئی خداؤں کو معبود ماننے والا ہے, تو تمہارے اسلام کے اندر کوئی غلام ہے تو اس مشرک بڑے خاندان بڑے پیسے والوں سے بہتر وہ ہمارے اسلام کے وہ غلام ہے, وہ ہمارے اسلام کا وہ نوکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی سے محبت کیا ہے, نبی کا کلمہ اس کے سینے کے اندر میں کام ہے. کیا چاہیے اس سے بڑھیا میرے جانے ملت اسلام کیا میرے خاتون, عقل کی ناخن اپنی دانت تلے چباؤ اور تھوڑا سا سوچو اس بات کو کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے, ہم کدھر ہم جا رہے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہو, دین سے غداری کیوں کرتی ہوں. اور میں ایک بات اور کہہ دوں ان لڑکوں کے لیے جو عشق میں بڑے اپنے آپ کو سرشار نظر آتے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا جیسا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے. سنو, جو رسول کا عاشق نہیں وہ دنیا کا کسی بھی فرد کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر تم نے سچا عشق کیا ہے نا, سچا عشق پاک ہے, کیا جاتا ہے, لیکن طریقے سے ہوتا ہے. اگر آپ کو محبت اگر کسی لڑکی سے اگر ہو گئی ہے نا, تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہے کہ نہیں, اور کلمہ پڑھنے والی ہے تو پھر اگر آپ وہ دل میں اگر رچ بس کیا ہے نا, تو آپ اپنے والدین کو بولو, والدین ان سے جا کر کے بات کریں, نکاح کرو. اسے محبت کرتے ہیں. یا یہ جو ایسے کالنگ بات کرتے ہو, ان کے ساتھ جو مٹر گشتیاں کرتے ہو, چھپ چھپا کر کے ملتے ہو, یہ کہاں کی محبت ہے؟ اور جان لو کہ وہ عورت, وہ لڑکی, سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو عورت کی محبت کا آخری حدود ہوتا ہے کیا, بستر کی زینت بننا. اور اگر کوئی عورت بستر کی زینت بن کر کے بھی باوفا نہ رہے تو یقین مانو کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ باوفا نہیں ہو سکتی ہے. وہ ہمیشہ, کیونکہ جب آخری حد عورتوں کی عزت آپ کو بستر کی زینت ہوتی ہے, اگر اس کو بھی وہ کروش کر کے اگر آگے بڑھ رہی ہے اور وہ تجھے اگنور کر رہی ہے, تجھے بے پرواہی کی دلدل میں وہ پھینک رہی ہے, تو جان لیں کہ اس سے آپ بچے. اس سے بڑا بے وفا عورت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے میرے عزیز. تو آپ ان ویڈیو کو ثواب جاریہ کے طور پر لوگوں کو شیئر کریں اور میرے چینل ہے اس کو قادری کو آپ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل میں پھر ایک اہم ٹاپک پر ایک گفتگو لے کر کے آؤں گا. انشاءاللہ میں گزارش یہی کروں گا کہ یہ تمام ہمارے معاشرے کی جو بیٹیاں ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے آپ میں تنہائی میں سوچ کر کے دیکھیں کہ جس نبی نے مجھے کلمہ دیا, جس نبی نے مجھے خدا کا پہچان دیا, جس نبی نے ہمیں زندہ درکور ہونے سے بچایا, اس زمانے میں جس زمانے میں عورتوں کی کوئی تعظیم و توقیر نہیں تھی, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو, ہر دھرم میں لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. عورتوں کو اگر بیوہ اور یتیم بیوہ اگر ہو جایا کرتی تو پھر اس کو کیا کیا جاتا تھا, اس کو اس کے شوہر کے چیتوں کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. پھر اس کے عورتوں کو جا تو پورے معاشرے میں گھمایا جاتا تھا بالوں کو چھلوا کر کے. یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں ہوا کرتی تھی. لیکن یہ وقار, یہ عزت دینے والا کون ہے؟ نبی کی ذات ہے. تم اس کے ساتھ غداری کرتی ہو اور غیروں کے بستر کی زینت بنتی ہو. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غیر تمہاری وہ بستر کی زینت بنا کر کے تمہاری عزتوں سے کھیل کر کے قتل کر دیتا ہے, جیسے کہ عشرت پروین کے ساتھ ہوا. میری ماں اور بہنوں, اپنی عقل کو سامنے رکھو, ہوش میں آؤ اور یہ دنیا کی رہنمائیوں میں کھونے کی کوشش نہ کرو, صبر کے ساتھ کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر راستہ دکھانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری قوم کی بیٹیوں کو, بہوؤں کو اور ہماری سماج کی عزت و آبرو کو اللہ حفاظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب عطا کرے. السلام علیکم.